بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرست رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، نہا کے صاف ستھرے کپڑے پا کے سرما بھی پا لیا، پرفیوم لا کے الحمدللہ بالکل ریڈی ہو گئے جمعے واسطے، تے اسی مسجد ال جا رہے ہیں تے انشاءاللہ ہوں جمعہ پڑھنے ہیں۔ جے چکر چو باہر لنگ گئے تے پھر انشاءاللہ جمعہ پڑھ لیں گے۔ بس جی ہوں چکر چو ایں باہر نکل گئے ہیں تے انشاءاللہ ہوں اسی جمعہ پڑھاں گے۔ تقریر بیان شروع ہے مسجد سے۔ انشاءاللہ جی جا کے بیان سننے ہیں، نال تھانوں بھی سنانے ہیں۔ ایک بجے تمہیں آخیا کہ چل مسیطے ہو 40 سال بجے بھی نہیں آتے پہ مسیطے دسو پڑھنا کی ہے۔ پھر فرمایا کہ 1 گھنٹہ مسیطے لانا تھی، نماز جب ختم ہوئے گی پھر جا کے کام کرو، اپنا روزی کماؤ۔ کنی کسانی اللہ پیدا کرے گا رہی تھی یہاں کا کام کر لو، تمہیں بھی ثواب کرنے آگا کہ کسی امت کو اتنا ثواب نہیں۔ تم دسو کسی امت نے اللہ نے وعدہ کیا کہ تھی صبح تو لے کے شام تک کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کر لیتے ہیں بندے سے میں تھوڑے 10 دن کے گناہ معاف کر دیا۔ ایسی کہ سانوں یہ گل چاہیے اگر تھی آداب کے نال جمعے کی نماز پڑھ لو گے، اذان تو لے کے سلام پھیرنے تک امام کے نال رہو گے آداب کے نال، تے اللہ رب العزت کی کہے گا کہ اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک جمع 3 دن اور 10 دن کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے وعدے نے، لیکن ساری حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جمعے کی نماز نے فرض ہے کوئی شک نہیں۔ حکم کی لگے گا فرض ہے، ہر چیز کا پتا ہے نا کہ کوئی چیز فرض ہے، واجب ہے، سنت موقع ہے یا سنت ہے، اس کوئی آسانی ہے لازمی ہے یا اس کوئی رعایت ملے گی۔ جمعے سے کوئی رعایت ہے، ہر مسلمان مرد ہے جڑا وہ بالغ ہو چکا ہے، جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ عورت واسطے اگر حالات ٹھیک نہ کوئی پردے شردے کا انتظام ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، جائز والے واسطے، لیکن وہ جمعے کی نماز فرض نہیں، وہ ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھے گی۔ مسلمان مرد واسطے جمعہ ہو گیا فرض۔ فرض بھی کوئی ایسا عام فرض نہیں، عام فرض کے بارے ذرا توجہ فرماؤ۔ کوئی بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ حج ہے تھوڑا رہ گیا ہے، تسی اگلے سال کر لو، تسی وہ تلافی کر لو۔ نماز فجر رہ گئی ہے تلافی، ظہر رہ گئی ہے تلافی، زکات کی بھی تلافی ہو جاتی ہے، تلاوتاں کی تلافی، دنیا کے ہر عبادت کی تلافی موجود ہے۔ نماز غلط ہو گئی ہے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر کسی بندے نے جمعے کی نماز رہ گئی، جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکیا، تے جمعے کی اس کائنات کے اندر کوئی تلافی موجود نہیں ہے۔ قیامت تک جمعے کا خانہ وہ خالی ہو جائے گا جڑا انہیں چھڑ چھڑے، انہوں کوئی چیز پور نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی عبادت جی جس کی تلافی کی نہ ہوگا، اتنے قتل کر کے وہ بھی قصاص ہے، لیکن جمعہ کوئی ایسی بڑی عبادت ہے، کوئی ایسا بڑا کام ہے کہ یہ تلافی ناممکن ہے۔ بس گیا قیامت تک واسطے گیا، پھر کوئی شخص اس جمعے کو پڑھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ لوگو جمعہ چھڈن تو بعد آ جاؤ،
اگر کوئی شخص 3 جمعے لگاتار چھڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دل سے مہر لگا دے گا. پھر کی ہوئے گا کہ وہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے. غافل پتہ کی ہوگا، غافل پتہ کام تو کرتا ہے لیکن بے توفیق کام ہونا ہے. دعا منگتا پیا نہ سارے جمعے کرتا پیا کھیلتا پیا، انہوں پتہ ہی نہیں ہے میں کی منگا کام کر کے دے. مولوی دعا منگتا پیا بیچارا، وہ کدی کدی آمین تے کہہ سکتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کہ انہیں منگیا کی ہے، اپنے دھیان نہیں سوچا بھی پیا. نماز پڑھنا آیا ہے پتہ نہیں کنیا رکعتاں ہوئی ہیں اپنے کی پڑھیا گیا کہ نہیں پڑھی ساری نماز. غافل انسان کرتا تے ہے کام لیکن وہ کام بے توفیقہ. اور حکم ہے کہ غافل دی دعا میں قبول نہیں کرتا، غافل دی نماز کی میں قبول کراں گا، اور غافل کا جمعہ کی میں قبول ہوئے گا. ایک بندہ غفلت دے وچ ہے جڑا جمعے دی قدر ہی نہیں کرتا. فرمایا کہ جمعے کی قدر نہ کی اور 3 جمعے نہ پڑے، اللہ تعالیٰ انہوں ایسا بنا دے گا کہ بظاہر وہ لگے گا ٹھیک ہے لیکن اللہ نے روح کھینچ لی دی ہوئے گی، وہ توفیق ہی کھینچ لی دی ہوگی، غافلین کی ہو چکے اللہ ہوئے گا، دل سے مور لگ جائے گا. قرآن پاک کہتا ہے اللہ بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اس کرتوتوں کے بدلے میں جو یہ کرتے ہیں. کرتوت ایک کرتوت ہے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے وہ فکر نہیں کیا، ہر کام ہر حرکت ہر قدم پہ مسجد تو نزدیک ہونا چاہیے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا عذر اگر کسی بندے کو باقی کیا نا سختی نہیں دینے اس بات کا، کسی بندے کو جان کا خطرہ ہے، کوئی بیمار نہیں آ سکتا. بیمار واسطے بھی ماں بٹوں نے فرمایا ڈالے نے فرمایا اگر کوئی بیمار سواری پر بیٹھ کر مسجد میں آ سکتا ہے، اگر کوئی بیمار سواری پر بیٹھ کر مسجد تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو اسے مسجد میں آنا ہوگا. موٹر سائیکل سے رہ کے آ سکتا ہے، بچہ چکے سے آ سکتا ہے تو مسجد سے آئے گا اگرچہ بیمار. لیکن بہرحال بیمار کو چھوٹ دیتی گئی، مسافر کو چھوٹ دیتی گئی. کسی بندے کو جان و مال کا خطرہ پیدا ہونا سیدھے جا میری گولی بچ جائے گی، ایسے بندے کو بھی چھوٹ دیتی گئی. کچھ دور بھی ہے ہوں اپنا حساب لا لیے اسی کہ سامنے تے جان کا خطرہ ہے کیا اسی منجیاں تے بیٹھ کے جمعہ پڑھنا تے پئے آ کی سانو شرعی عذر پیش آ چکے تھے کچھ بھی نہیں، بس ساری نخرے نظر اور دین اسلام کے بارے میں ساریاں جڑیاں ذمہ داریاں سانو احساس نہیں ہے کس طرح پڑھے جاواں گے. اور اللہ تعالیٰ خدا نہ خاصہ اگر غصے سے آ گیا تو ساری اس طرح سب پکڑو نہیں. اللہ رب العزت نے ایک سجدے نہیں کیتا تے شیطان بنا دیتا اور مردود کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے غصے بڑی پکڑ جڑی ہے انہیں بادشاہ بھی پہلا شریف اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے سے آ جائے تو ایسا کرتا ہے کہ انسان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. کوئی خوف دل کے اندر انسان رکھے کہ یار میں کوئی ایسی حرکت نہ کر پاؤں کہ میرا اللہ جڑا وہ میرے کو ناراض ہو جائے اور میرا ساری کیتی کتری جڑی ہے بھول پہ جائے اور سواد کے بجائے الٹا منو عذاب ہونا شروع ہو جائے اور برکت والے بجائے نحوستہ پہننا شروع ہو جائے. یہ جمعے کی بے قدری کے نتیجے نماز جمعہ کنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی بڑی چیز ہے. یہ تھوڑی خدمت سے عرض ہوتا رہے گا لیکن میں صرف چاہنا محسوس کرا کہ ایسا خطبہ جڑا میں دے رہا اگوں اگوں خطبہ آئے گا یہ جڑا دوران خطبہ جڑے لوگ وہ کی کریں گے. مسجد کے اندر جب کوئی شخص آتا میں تھوڑی خدمت عرض کیتا ہے تو دعا مانگے گا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. میں اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے پیغمبر پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کے دروازے ہو. اے دعا کر کے ہو دیکھو کمرہ تے لرزدہ آنا اولیاء اللہ نے جو ایک بڑے اولیاء اللہ حضرت سفیان ثوری سیدنا سفیان ثوری عربی میں ثور کے اندر ٹکے
اچھا وہ اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں کہ میں ٹگا کیوں کہتے ہیں سب اپنے آپ کو ٹگا ہوا ہے اس لیے ایک دن وہ مسجد کے آئے اپنی کتنے خیالوں کے سنیا کتنے گل بات کے سن انہوں نے جتی لا کے کھپا پیر مسجد کے اندر رکھ زندگی جتوں باری ہوا اولیاء اللہ کو سمجھو یہ ولیاں نہیں قدم دار مانتا انہوں نے آپ چاہیے نا حضرت سفیان ثوری نے جب کھپا پیر مسجد سے رکھ دیتا اسی وقت انہوں نے خیال آیا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ میں مسجد سے سجا پیر رکھنا سی میں کھپا پیر تھا میں انسان ہوں یا ٹگایا یہ تو ٹگیا نا کام ہے انہوں نے پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنے پیر رکھنا کہ کتنے نہیں رکھنا اس دن تو لے کے حضرت سفیان نے اپنے نا دے نال ثوری لا دیتا کہ سفیان ٹگا اوے ٹگا کیوں ٹگا جی ایک دن یہ کھپا پیر مسیح رکھ یہ کچھ میں تھوڑی خدمت سے عرض کروں پھر فرمایا جب تسی آؤ تے پہلی صف چ بیٹھنا پہلی صف چ پہلی صف کا اگر پتہ چل جائے لوگوں کہ کی ہے جی سواب ہے لوگ آپس سے پورا انداز نہیں کریں گے کٹھے جو آ گئے ہیں سب آخان گے اسی لگی رہنا پتہ جو لگ گیا سواب کی ہے سانو پتہ ہی نہیں سواب کا پہلی صف جدوں تک جگہ باقی ہوئے مسلمان کو آرڈر نہیں کو پچھلی صف کے اندر پہ جائے پہلی صف مکمل ہوئے گی کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی دوسری صف شروع کرے گا دوسری صف امام کے پیچھے کروائے گا بالکل وہی سیٹ دے ایک صف مکمل ہو گئی جگہ اس کو بعد بندہ آئے گا وہ بالکل امام کے پچھلے سیٹ دے کھڑا ہوئے گا اس کو بعد جڑا آئے گا وہ سجے پاسے پھر آئے گا کھبے سجے کھبے کرتے ایک ہو جائے گی دونوں پاس چلے گی صاحب اب تک کہ وہ ہو جائے گا دیکھے آتے ہیں جیسا کرو نماز کرو نماز نہیں کرتے ہی کھلوئی جاتے ایسے صحیح کوئی جاتی نہیں اور کو لے دینا سترے بترے گئے دینا جو مرضی انہوں نے سمجھا لو انہوں نے نہیں سمجھنا وہ یار تیرے تم جتنے کھلو گیا تیرے بچے ایک بندہ اور کھلو سکتا ہے اچھا اچھا وہ یار میں نال کر اپنے مجھے ہاتھ نہیں لان گے ایک دوسرے کو نفرت کھان گے پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا حکم کیا ہے امام کے پیچھے بندہ کروائے گا اور دائیں بائیں پھر پہلے سجے کھپے سجے ایک کو جی صاحب تھوڑے پاس ہی پڑھیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے وہ خطبہ شروع نہیں ہوا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار آپس میں گلا نہ کرے ہو دنیاوی گفتگو نہ کرے ہو میں نے کہتا میں نے تسی جو کون تھوڑے دکان ہے بازار گرم ہوئے تو میں کپڑا ہے ایتھے تے انج ہوندا جویں بازار ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر جمعے والے دن جدوں کے بندہ آیا بیٹھا ہے انہیں گفتگو شروع کر دیتی ہے گلاں شروع کر دیتی ہیں تو وہ دی مثال گدے کی مانند ہے گدا گدے کی مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں ایک تو گدا ہے تو کتاباں لدی نہیں ہیں اور اس حدیث کے اندر لکھا تھا کہ وہ کوئی جمعہ شمعہ نہیں لیکن اسی کہنے ہیں چلو اسی کوئی انٹرپریٹیشن کرنے ہیں یہ مطلب ہے کہ انہیں جمعے کا ثواب اپنا جگہ رد کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے مسجد سے آ کے جڑیاں انہیں دنیاوی گفتگو شروع کر لیں مسجد سے آ کے صرف کی کرنا چاہیے تلاوت کرتا ذکر و اذکار کرتا درود شریف پڑھتا اور اللہ کو دعاؤں مناجات مانتا جمعہ ہے نا جمعے والے دن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جڑی بھی خیر دی دعا خیر کا لفظ وچ ہے وقت میں بھی بول ہر دعا نہیں خیر دی دعا ہونی چاہیے ٹائم آ جائے گا کوئی نہ کوئی ایسا نہیں کہنا انا حاضر کیا اگر کوئی شخص آ کے نماز نہیں طلب ہے اور بعد جڑا بندہ آنے والا ہے وہ آخری صاحب سے جانا چاہے گا تے اس نمازی دی بے حرمتی تاکہ پھر اگے جا سکتا ہے نا تے کوئی لگے گا یا کوئی تے جڑا بندہ صفا کا خیال نہیں رکھتا ہو کتنا فساد پاتا مسجد انہیں مسجد کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اس وجہ سے انہوں ادب کا پتہ نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو مسجد سے آوے انی کی خاموشی
ایسا چپ کر کے کہے ہو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی تبلیغ بھی کرنی پڑتی ہے نا کسی نے نہ کرے کوئی شخص ٹوٹی کھول چھڑی ہے بند نہیں کی تھی بتایا کہ یہ آ گیا ٹوٹی تو کھلی ہے وہ حال ہے چپ کر کے جا کے بند کر کے آ جائے تو یہ کیا ٹوٹی تو بند کر کے یار کھلی رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے جمعے والے دن اس قلت لصاحبی کا والامام یخطب جب تو نے اپنے کسی دوست کو یا کسی ساتھی سے بات کی جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا فقط لگاؤ تھا تو نے ایک بےہودہ اور لغت کام کر دیا لغت کام کر دیا کتنا تو نے بیچارے نے بھلا سی کہ یار ٹوٹی بند کر یا یار ادھر نیڑے ہو جا یا یار ایسی سب چھڑ اگلی چل جا اپنے انہوں نے نیکی کی ہے تبلیغ کی ہے لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کوئی عام کھیل نہیں ہے جمعہ عام عبادت نہیں ہے یہ اگر تو چنگی گل بھی کی ہے نا جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا تو نے لغو حرکت کی تو نے ایسی حرکت کی جو تیرا نامہ اعمال کو خراب کر دے گا لغو حرکت کیا نامہ والے لکھا گیا تو پیڑا کام کیا جب قیامت والے دن نکل آیا کہ پیڑا کام کیا تو جمعہ کدھر گیا جی پھر فرمایا کہ لوگوں نے گردناں پھلان کے اگے نہ جائے جمعہ پڑھن آیا سی اگے چلا خالی لبی اور انہیں لوگوں کے موڈے سے کچھ نہیں لنگ کے اگے جا کے بہن کی کوشش کی تھی انسانیت کی توہین کی تھی نماز جمعہ کی توہین کی تھی صفا کی توہین کی تھی انہوں جتنے جگہ ملی انہوں اتنے بیٹھ جانا چاہیے سی لوگوں نے گردناں پھلان کے اگے نہیں سی جانا چاہیے اگر وہ گیا ہے تو پھر فرمایا اتخذ جسدا الى جہنم ایسے شخص کو جہنم کا پل بنا دیا جائے گا جمعہ سی میں آیا سا اپنی جان پہچان واسطے اتنے میرے نال بے وقوفیاں میریاں اور میری بے ادبی اور میں جڑا علم حاصل نہیں کیتا میں آداب خطبے تو نواقف رہا وہ وجہ نال الٹ کام پہ آ گیا ایک تے جنم تے جانا جنم دے وچ پول بنیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سچی ہے کہ سچی نہیں ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے فرمایا اور درست فرمایا یہ نماز جمعہ کی عظمت جڑی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریے پھر فرمایا کہ جمعے کے وچ ساڈے اتنے میں کی کرا جوان لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور بھی دیکھو ٹیکاں لائی دیاں نے گنداں دے نال کوئی لمحہ پیا ہے وہ کیوں ہے تانوں بیان تسی مسجد چ آئے سو یہ تراویح ہون لگیاں نے رکعت پوری ہو گئی ہے پتہ چلے امام رکوع چلے اٹھے نہ فٹافٹ اللہ اکبر اسی خدا نو دانا تے میں ہیں کدے کے پلے مانس تے مسعود نے یعنی کہ رب نو بھی دان اندے کہے کہ اللہ نو نہیں پتہ چلنا تو لمحہ بیان ہے تے جدوں رکوع جان لگا کاری تے ضرور فٹافٹ اللہ اکبر کیا کہتے تے اپنا آپ پہچانا ہے عبادت کرنا ہے ہمیں پہلے خطبہ جمعہ کے دوران اٹینٹیو ہو کے بیٹھو سنو غور دے نال گل ماڑی ہے یا چنگی ہے خطیب میرے جا بے وقوف ہے یا کوئی عقل مند عالم ہے دین ہے گل سننی فرض ہے اور فرمایا کہ دوران خطبہ نہ تے اپنی ٹوپی ساری کرتے رہو نہ داڑھی چینجن کرتے رہو نہ انگلیاں چٹکاؤ نہ کنکر سے کھیلو سامان دے تیلے توڑتا پیا جی ٹوپی پڑی ہے انہیں جنوں لگا انجن کرنا انہوں بھن کے چڑھیا ایسا کوئی کام خطبہ جمعہ کے دوران کرنا مکروہ ہے ادب دیکھو خطبے کا پھر فرمایا کہ ٹیک لگانا جو جی بری گل ہے نا کنڈا کے نال لوگ ٹیک لگا لیتے کی بھی ہو چلے آدھا گھنٹہ بدل بھی گھنٹہ گوٹھ مار کے بیٹھنا منع ہے گوٹھ مارنا ہے کہ دو گوڈے نہ چک کے اپنے انج کر کے بیٹھنا ہے یہ گوٹ جمعے کے وچ گوٹھ مار کے بیٹھنا سختی نال منع ہے یہ کی حکمت ہے یہ تو وقت نہیں باہر پتہ جو چل گیا کہ گوٹ نہیں مارنی اپنی ٹھڈ نال لا کے گوڈے باہاں نال قابو کر کے اس طریقے نال بیٹھنا کہ لتاں بھی چک ہو جان صرف چکر تھوڑے جہے زمین تے لگے دے ہون اس طرح خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے خطبہ جمعہ کے آداب تسی دیکھتے پے ہو یہ آداب جڑے نے انہیں اسی تے دسنے ہیں پے اس کے باوجود اگر اسی
عمل نہ کریے. خطبہ جب ہو گیا فرمایا کہ لا صلاۃ ولا کلام بل امام یخطب. نہ کوئی سلام کرے تو نہ کوئی سلام کرے نہ کوئی نماز پڑھے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو. جب امام نے خطبہ شروع کر دیتا پھر دنیا کے سارے کام ختم. پھر چپ کر کے وہ بیٹھ جائے گا اور امام کے خطبے کو سنے گا. خطبہ سننے میں ایک بڑی پیاری بات ایک انعام ہے خطبے کا جڑا میں عرض کرنا. فرمایا کہ جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو امام سے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرو. امام کے قریب ہو ہاتھ کر کے پھر آپ نے فرمایا کہ انسان دور ہوتا رہتا ہے. آج امام کے پیچھے سے کال میں ادھر کھڑا ہو گیا کہ اپنا خیال میرا ایک دن ہو آئے گا چلو یار آپ کا چھیتی نکل جائے گا مسجد میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن امام سے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اگر بڑا نیک ہوا جنت میں چلا بھی گیا تو دیر سے جائے گا. جنت میں چلا بھی گیا صرف ایسا خیال میں بیٹھ کے خیر میرا مزدوری بہ جانا کی فرق کرنا چاہیے تو دنوں کو سوچ گیا میں نیڑے تو بیٹھا اگے نہیں جگہ ملی کر رہتا گا. وہ تڑپ تو نہیں چاہیے سی کہ میں امام کے قریب پاؤں. وہ تڑپ ہی کوئی نہیں آپ کے پیچھا جانا پہ کھیر تے جاؤں گا آخری جگہ تو پڑا گا پہلے نس جاؤں گا کی کھٹنا انہیں جمعے تو پیسہ بتا. انعام دیکھو جنہ قریب آج بیٹھا امام دے قیامت والے دن جب جمعہ ہوئے گا وہ حدیث مزید میں تھوڑے صرف مجھے کبھی بیان کرا گا. حدیث مزید آئے گا جہد جنت کے جمعے کا نظر ہے کہ جنت کے بھی 7 دن بعد اللہ رب العزت لوگوں کو میدان مسجد میں اکٹھا کریں گے. جس طرح اس طرح اسی دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں ایسے طرح جنت کے جنتی اکٹھے ہوں گے اس میدان دے اندر. اور اس میدان دے اندر سب تو پہلے کرسیاں لگن گیا انبیاء دیا. اس تو بعد صلحاء دیا کرسیاں لگن گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن اللہ کا دیدار ملے گا لوگوں کو. جنت کے اندر ہفتہ وار اللہ کا دیدار ملیا کرے گا. انعام ثمرہ عرض کروانا ایتھے جڑا بندہ دھیان رکھدا نا امام دا امام کے لاگے محبت امام ایک انسان ہی ہے نا گناہ گار لیکن وہ نتیجے کی نکلنے ہیں کہ قیامت والے دن جب جمعے دی جمعے والے دن اجتماع ہوئے گا جنتیاں دا اللہ اور پیغمبراں دا اس دن ایسے شخص نو سٹیج دے لاگے جگہ مل جائے گی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اس مجلس میں اس کی کرسی میرے قریب ہوگی. لہذا جمعے والے دن کثرت نال درود شریف پڑھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ پر کثرت درود شریف پڑھا کرو کیونکہ جمعے والا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی سب بن گیا یار سی کرتا چلو ہوں تو تھوڑے پیش کیا جاتا ہے. جب تھی فوت ہو جاؤ گے اس تو بعد پھر درود شریف کیویں تھوڑے سے پیش ہوئے گا. یہ سوال پیدا ہوا نا انہوں نے دل چ پوچھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. میں اسی طرح ہی رہا گا جی میں ہوں ہونا. تھی پڑھنے والے تھے بولو میرے تک پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے. کیسا سمرا پھر تیار ہوا ہے پڑھنے کا اور امام کے قریب ہونا ہے. کچھ عدام میں تھوڑی خدمت عرض کی میں کچھ انشاءاللہ کرنا ایک اور گل کر کے کرنا میں تو دیکھتا پا سکا اسلام کے جی آنا سارے پنڈ آیا تو نہیں ہے. جب بچہ بیاہ لگنے انہوں نے دسیا نہ ہوتا کہ پتر کہڑا لفظ تو بولے نہ تو تھوڑی خلاف ہو جاتی دسیا کبھی کسی نے. گھٹ صاحب کو بیان لگیا کدی نہ مسیطے آیا نہ کوئی وہ استاد پیو اگے ہی چودھری صاحب نے کدی لڑائی کے نہیں چھڈائی اپنے گھر. نو دی تے سس دی کتے لڑائی لگی جو ہے منگلو منگلی دے سر پاٹے دے ہونا تے چودھری صاحب نے وچ بولنا نہیں. بہت اچھا انسان ہے اجی نہ کسے چنگی تے نہ ماڑی کیونکہ تربیت ہوئی بھی کہ نہیں ہے. اگوں منڈا جڑا جمیا سی وہ گلیاں چ پھر کے جوان ہویا تے جناب انہوں بیاہ چھڑے. انہوں یہ نہیں پتا کہ میں اپنی بیوی کو کیڑی گل کرا میں تمہیں طلاق مک جانی. خدا دے اپنی بیٹی کو بھی دسو وہی ماں کو کہو کہ سمجھا باقی پلیتی کی ہے کیویں نہانا کرنا ہے کیویں سونا کرنا ہے کیویں جاگنا کرنا ہے اپنے بندے نال کیڑی گل کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی ہے.
چھڈ دو منو فارغ کر دو، میں چلی ہوں، منو فارغ کر دو، میں چلی ہوں. تو جو آخ دے کہ چل تو پھر فارغ ہے. جی طلاق دی نہیں اتنے لاڈ لینا، میں چلی ہوں، منو چھڈ دو، منو فارغ کر منو تو جی وہ آخ بیٹھا وہ مطالبے کے اتنے ٹھیک ہے تو فارغ ہے، ایک طلاق پی جائے گی. کڑیاں کون سمجھا کہ پتر کتنے منہ چ مر جائیں بھی یہو جی گل کتنے چپ نہ چاڑی اپنے تمہیں. اپنے منڈے کہنے تعلیم دیتی ہے کہ جا کسی استاد کو یا میں تینوں دسنا سب کچھ کر لیں لیکن طلاق دا لفظ کدی اپنے منہ سے نہ لیا پاوے تیرے ٹوٹے ہو جان. جدوں تو طلاق دا لفظ منہ چ لے آندا یا تو طلاق دی نیت کر کے اپنی بڈھی نو کہہ دیتا تو نکل جا میرے گھروں یا تو فارغ ہے تے او بھی طلاق پی جانی ہے ایک. تے جے کدی دوجی باری بھی اس طرح آ چھڑیا زندگی دے اندر تے دو جانیاں نہیں پی. تے جدوں تیسری باری کتے آ چھڑیا بھاویں کسے نیت نال آکھیا لفظ دے وچ فرق سی، منہ جو طلاق نہیں بھی کیا لیکن اس نیت نال طلاق تے ہم مانی لفظ بول دیتا. علماء کو پوچھ لو اگر میرے تے نہیں اعتبار. تیسری باری جدوں کہہ دیتا تے ہمیشہ واسطے اور عورت دے واسطے حرام ہونا. جدوں میں اپنے معاشرے کا حساب لگانا سارے منڈیا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق کس طرح مکنی ہے. وہ تو کوئی 100 والی طلاق کڑیاں دے چکے دے ہیں. جہے بندے میرے کو مسئلہ پوچھنا آتے نا جب انہوں کا میں خود تقریر کرنا مجھے پتا چلتا ہے 1000 والی طلاق چوبی دے چکے تھے تو کرتا سی پیا. 3 والی طلاق دین تو بعد جہاں بندہ پھر اپنی بیوی کے نال رہتا ہے وہ زنا کرتا ہے زنا کرتا ہے زنا کرتا ہے. دسنا کہنے سی سانو تو مسیطے پیر کرنے کا نہیں پتا چل رہا. سانو نکاح اور طلاق کے مسائل کون سمجھائے گا؟ سانو پاکی اور ناپاکی کے مسائل کون سمجھائے گا؟ سانو حیا اور بے حیائی کی تعلیم کون دے گا؟ سانو منڈے نو کون دسے گا کہ تیری ماں تے جب تیری بیوی لڑن گے تو تم کی کرنا ہے؟ تو تماشا دیکھنا ہے کہ یہاں انہاں دے درمیان کوئی کردار ادا کرنا ہے؟ ماواں بھی ساڈیاں جڑیاں نا ظلم دی خیر کردیاں پیاں نے. وہ اینی کہ چپ چاڑ دیاں نے منڈے نو، اینی کہ چپ چاڑ دیاں نے کہ منڈا پھر نہ چاہتے ہیں مان ماتا ماں تیرے واسطے میں چھڈنا جا تم جا دفاع ہو جا طلاق ہے تمہیں خود نہیں کرتا. وہ پھر اپنی ماں کے سر کے اتنے سٹ دیا اس گل کہ تو میرے میں تمہیں آخ بھی کچھ نہیں سکتا تو مڑتی کہ نہیں پی. تو یہ پھر غصے چ نتیجہ ہے کہ جب میں اپنی بڑھی نو طلاق دینا وہ دے دے کہہ لیکن اس کے بعد پھر جا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ حل مول بھی کیون کرے گا؟ انہوں تو کوئی حل نہیں کر سکتا. لہٰذا اس جمعے کا پیغام ہے میرے بھائی جب موٹا بیان کرو میں نہیں کہتا میرے کو چلو میرے کو نہ چلو جہاں تمہیں مولوی پسند ہے خدا واسطے وہ کر کے وہ تربیت کراؤ کے واسطے نا انہوں بہن اٹھن کی تمیز دسو، انہوں نکاح و طلاق کے مسائل دسو، انہوں بیوی دے نال رہن کا طریقہ دسو، بیوی اور اپنی ماں دے درمیان اور باپ دے درمیان اور بھنوں دے درمیان جڑا فرق ہے اور جس طرح تمہیں ٹیکل کرنا وہ جانچ دسو. پلیت کیویں ہوندا ہے، پاک کیویں ہوندا ہے وہ انہوں جانچ دسو. انڈر شیو کیویں کرنی ہے، کدوں کرنی ہے، کی کرنا ہے یہ جانچ بیوی نو بھی ہوئے منڈے نو بھی ہوئے. تے زندگی کیویں کوئی نہیں دستا پیا. ڈنگر طرح بیاہ چھڑیا تے ڈنگر طرح ہی سارے کام کر لینا تے پھر سارے گھر جدوں زنا ہون گئے نے پتہ نہیں کسی نے کچھ کر چھڑیا نا. کمانے بھی ہیں پوری بھی نہیں پہنتی پہنتی تے پہنتی ہے پہنتی تے پہنتی ہے کمانے بھی گئے ہیں کوئی پوری نہیں کرتی کوئی تھوڑے کسی نے کچھ کر چھڑیا تھا کوئی تے گھر کی شیطان نکلتا نہیں پیا جس کا روز زنا ہوندا پیا. وہ جو منڈے کا پتا کیا کہ یہ طلاق مک گئی ہے تو پتا چلا کہ منڈے کے پیو کی تو اس طلاق ہو گئی تھی. انہیں تو کوئی 1000 باری کہہ چڑیا تھی بوٹی نسل در نسل یہ کام چلتا پیا. اج میں تے ترلا پانا خدا واسطے جی مسلمان ہاں تو یہاں چیزوں کے وقت توجہ دئیے ہوں یہاں مسئلوں کو سیکھنے کی کوشش کریے. نہیں سیکھیں گے تو مت سوچو کہ قیامت والے دن بچ جاؤ گے، بچ نہیں سکتے. اللہ پاک نمرتا ہوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک با جماعت ادا کیتا بیان بھی سنیا تے انشاءاللہ اسی بیان سن لیا ہوں تسی سنو ساڈی ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اللہ حافظ دعا یاد رکھیو